بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکرانا یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک لطیفہ اور جوک پیش کرتا ہوں۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں اس کے ملک کے اندر قحط سالی ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے ملک کی راجدھانی کے اندر ایک نہر کھدوانے کا فیصلہ کر لیا۔ مزدوروں کو اس کام کے لیے لگا دیا گیا۔ مزدور نہر کو کھودتے اور مٹی کو اٹھا کر شہر کے باہر ڈال دیتے۔ اب مٹی کو اٹھانے کے لیے گدھوں کی ضرورت پڑی۔ اب جو صرف مزدوری کا کام کر رہے تھے ان کو سنگل مزدوری مل رہی تھی، اور جو مزدور مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گدھوں پر مٹی لاد کر شہر سے باہر لے جا کر ڈال رہے تھے، ان کو ڈبل مزدوری، ڈبل تنخواہ اور ڈبل درما مل رہا تھا۔ تو اس زمانے میں گدھوں کی ویلیو بڑھ گئی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بتاؤ، جن گدھوں کی کبھی کوئی ویلیو نہیں، میرے دور حکومت میں ان گدھوں کی ویلیو بڑھ گئی، اور اتنی ویلیو بڑھی کہ اس زمانے میں گدھوں کی چوری شروع ہو گئی۔ اس شہر کے مختلف دروازے تھے، تو اس زمانے میں چوری شروع ہوئی۔ اس شہر میں سے ہر مہینے ایک گدھا یا دو گدھے یا تین گدھے چوری ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو بھی تعجب اور بادشاہ بھی حیران و پریشان کہ چوری، اور وہ بھی گدھوں کی۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے اس مسئلے کو سنگینی سے لیا، پولیس والوں کو جمع کیا کہ کیا تم لوگ اپنی ڈیوٹی برابر انجام نہیں دے رہے؟ پولیس والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ اپنی بہت اچھی طرح ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں چوری کیوں ہو رہی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صبح کو جب شہر سے باہر گدھوں کو نکالا جائے تو گن کر نکالا جائے، اور رات میں شام کے وقت میں جب گدھوں کو شہر کے اندر داخل کیا جائے تو دبی گن کر ان کو لیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر مہینے ایک گدھا یا دو گدھا چوری ہو جاتا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ پھر پولیس والوں کو جمع کیا اور کہا کہ جب تک تم چوروں کی چوری کا پتہ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تمہیں تنخواہ اور درما نہیں دی جائے گی۔ تو پولیس اسٹیشن میں تو کھلبلی مچ گئی، تمام پولیس والے پریشان ہو گئے۔ اب تنخواہ کا مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ، ان کے مہینے بھر کی مزدوری کا مسئلہ، اس لیے شہر کی سیکورٹی فل ٹائٹ کر دی گئی، بہت ہی زیادہ ہر طرف بندوبست۔ اس شہر کے دروازے 10-12 دروازے تھے، ہر دروازے پر
پولیس والے بکثرت لگا دیے گئے۔ اب چوری کیوں ہو رہی تھی، وہ کیسے ہو رہی تھی، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب اس زمانے کے اندر گدھوں کی ویلو بڑھ گئی، گدھوں کے اوپر مٹی شہر سے باہر لاد کر لے جانے کی وجہ سے، تو اس شہر کے اندر 10-12 آدمیوں کی ایک ٹولی بنی، 10-12 چوروں کی ایک جماعت بنی، اور وہ چوروں کی جماعت کیا کرتی تھی، رات کے وقت میں مہینے میں 1 گدھا یا 2 گدھا، گدھے کو رات میں شہر میں سے بند کر لیتے، اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا، اور اس کو جنازے کے اندر بند کر کے اور جنازے کے اوپر کفن ڈال کر یہ صبح سویرے ہاتھ میں تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے شہر کے باہر نکلتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب شہر سے باہر نکلیں گے اور واچ مین جو دروازے پر دربان کھڑا ہے وہ جنازہ دیکھے گا تو فوراً دروازہ کھول دیا کرتا تھا، اور پولیس والے بھی ایک طرف ہٹ جایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ اس گدھے کو وہاں سے باہر نکالتے اور باہر لے جا کر شہر سے دور لے جا کر اس کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اور دروازے چونکہ مختلف تھے، 10-12 دروازے تھے، اس لیے چوروں کی جماعت کبھی اس دروازے سے، کبھی اس دروازے سے، کبھی اس دروازے سے، اس طرح مختلف دروازوں سے لے جایا کرتے تھے، کسی کو شبہ نہ ہوا۔ لیکن جب پولیس والوں کی ڈیوٹی مضبوط کر دی گئی اور ان کی تنخواہ، ان کی درما کا مسئلہ آیا اور بندوبست بہت ہی زیادہ انتظام کر دیا گیا، تو ایک دن کیا ہوا، پولیس والوں کی ایک جماعت ایک دروازے پر موجود تھی، وہاں پولیس کا آفیسر بھی موجود ہے جو بہت نیک انسان تھا۔ اب یہ چوروں کی جماعت رات میں موقع پا کر جب تمام لوگ سو گئے، ایک گدھے کو پکڑا، جنازے میں لٹایا، اور صبح ہی ہاتھ میں تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ شہر کے اس دروازے سے نکل رہے تھے جہاں پولیس والا اور پولیس والوں کا آفیسر موجود ہے۔ اب آفیسر چونکہ بڑا نیک انسان تھا، اس آفیسر نے دیکھا، اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچارہ کوئی غریب آدمی مر گیا جس کا کوئی بھی دنیا میں نہ تھا، اسی لیے شاید یہ بیچارے 8-10-12 آدمی لے جا کر اس جنازے کو جا رہے۔ رحم دل انسان تھا، نیکوکار انسان تھا، اس لیے اس نے تمام پولیس والوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ جنازے کے اندر غریب آدمی ہے بیچارہ کوئی، جن کے رشتہ دار بھی نہیں، اور تم جنازے میں شرکت فرما کر نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن اور کفن پورا انتظام کر کے آؤ۔ چنانچہ جب پولیس والوں کو یہ حکم ملا تو چوروں کی جماعت تو گھبرا گئی، اس طریقے سے تو ان کا پردہ فاش ہو جاتا۔ چنانچہ ان چوروں میں سے ایک چور بولا کہ جناب، ہم یہاں بازو والے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کریں گے، اس کو تو وہاں دور والے قبرستان میں لے کر جانا ہے۔ آپ کیوں خام کا پریشان ہو رہے ہیں، اور کہاں تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ نزدیک والا قبرستان ہوتا چلے جاتے، لیکن دور والے قبرستان میں آپ کو نہایت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آفیسر نے کہا، اللہ کے بندو، ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اگر آج ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے مردے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس دور والے قبرستان تک نہیں پہنچائیں گے تو کل جب ہم مریں گے تو ہمیں کون کندھا دے گا؟ کوئی مشکل کی بات نہیں، کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، موتا کا ساتھ دیا جانا چاہیے، آپ لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے، ہم ساتھ چلیں گے، تم پریشان مت ہو، ہم لوگوں کو تم پر رحم آ رہا ہے کہ کوئی غریب مر گیا بیچارہ، آپ لوگوں نے کفن دفن کا انتظام کیا،
چلو ہم سب ساتھ چلتے ہیں. اب ساتھ چلے اور اس دور والے قبرستان کے اندر آہستہ آہستہ لے گئے. جب قبرستان میں پہنچے جنازے کو رکھا گیا اور نماز جنازہ باقاعدہ ادا کی گئی. اللہ اکبر بول کر. 4 تکبیر ہوتی نماز جنازہ میں. نماز جنازہ پڑھی گئی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب قبر کے اندر موتا کو رکھنے کا جب وقت آیا اور اوپر سے کفن اٹھایا گیا تو تمام پولیس والے حیران و پریشان، سر پکڑ کر بیٹھ گئے. ارے یہ موتا کی جگہ گدھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا خبیثو، تم یہی کام کر رہے تھے؟ ہم مہینے بھر سے جن چوروں کی تلاش میں ہیں اور جن چوروں کی چوری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہمارا درمہ بند کر دیا گیا، تنخواہ روک لی گئی، تم اس کام کو انجام دے رہے اور وہ بھی جنازے کی شکل میں. ان چوروں میں سے ایک چور بولا، جناب یہ ہمارے دادا کی موتا ہے اور یہ کم بخت زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کی، زکات نہیں دی، خالی شراب پیا کرتا تھا. اس کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے کالے کرتوتوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا دی. لیکن ان چوروں کی یہ بات کہاں کام آنے والی تھی. تمام چوروں کو گرفتار کر لیا گیا. اب دیکھیے، چوری کرنا یہ خود کرائم ہے، جرم ہے، حرام ہے، اور پھر چوری بھی جنازے کی شکل میں، اور وہ بھی گدھوں کو چرانا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آج کا زمانہ وہی ہے، ہر انسان دغا بازی، مکاری، فریبی سے دولت کمانے میں لگا ہوا ہے. حلال ہے، حرام ہے، سود کا ہے، سود کا نہیں ہے، کسی کو اس سے کوئی واسطہ مطلب نہیں. بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ ہر انسان کا کام بن گیا. تو عزیزان گرامی، اس لطیفے سے، اس جوک سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حلال روزی کمائیں. حلال کمائیں گے، پاکیزہ روزی اپنے بچوں کو کھلاؤ گے تو اس کے اثرات بھی ہمارے بچوں کے اوپر پڑیں گے. ہمارے بچے آگے چل کر نیکوکار بنیں گے. اور اگر ہم حرام روزی، جھوٹ بول کر کمائی ہوئی روزی خود بھی کھائیں گے، بیوی کو بھی کھلائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، تو وہ بچے کل آنے والے دن کے اندر کیا بنیں گے، کیا نہیں بنیں گے، آپ خود ہی اس کا فیصلہ فرما سکتے ہیں. 1-2 روز کے بعد ہم ایک دوسرا جوک اور لطیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ ہے جس کا عنوان ہے السلام علیکم زینب کے ابا. ہوا کیا، ایک مولانا بیان دے رہے تھے اور انہوں نے اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنے خطبے میں عورتوں کو تنبیہ کی کہ اے خواتین، اے عورتوں، تم اپنے شوہروں کو ان کے نام سے مت پکارا کرو، یہ بے ادبی ہے، شوہروں کی شان میں گستاخی ہے. اگر تم خواتین اور تم عورتیں اپنے شوہروں کو ان کے نام سے پکارو گے تو یاد رکھیے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے، نکاح اس طرح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مولانا نے عورتوں کو ادب سکھانے کے لیے، عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، صحیح لائن پر لانے کے لیے کہ عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہ لے،
اس طرح کی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ جو عورت اپنے شوہر کا نام لے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب تمام خواتین گھبرا گئی اور خواتین مستورات نے اپنے شوہروں کا نام لینا چھوڑ دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک مستورات، ایک عورت، ایک بیوی، وہ نماز ادا کر رہی تھی، ظہر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز، نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا۔ اب اس نے سوچا السلام علیکم رحمت اللہ، اگر تو نے کہہ دیا اپنے شوہر کا نام السلام علیکم رحمت اللہ میں لے دیا تو تیرا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب بیچاری وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اب سلام پھیرے نکاح ٹوٹتا ہے، سلام نہ پھیرے تو کب تک بیٹھی رہے؟ وہ دونوں طرف سے پھنس گئی۔ سلام پھیرتی ہے تب مصیبت، نہ پھیرتی تب مصیبت۔ تو وہ اس پریشانی سے کیسے نکلتی ہے، انشاءاللہ ہم 1-2 روز میں اس کو بیان کریں گے۔ آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔